اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. ماہ رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہوتا ہے شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے. جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. یہی حدیث مبارکہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے درمیان بیان فرما رہے تھے کہ جنت کے دروازے تمام کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اور پھر جناب سرور کائنات مزید آگے فرماتے ہیں، تمام صحابہ کو تنبیہ کرتے ہوئے، متوجہ کرتے ہوئے کہ وہ جو جہنم کے دروازے بند ہیں کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ وہ بند دروازے کھل جائیں، اور جنت کے جو دروازے کھلے ہیں وہ دروازے تم خود اپنے ہاتھوں سے بند کر بیٹھو. ایک اور حدیث میں معصوم فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. ایک سوچنے کی بات ہے کہ جہنم کے دروازے کون بند کرتا ہے، جنت کے دروازوں کو کون کھولتا ہے. تو یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ پروردگار نے ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھولے، جہنم کے دروازوں کو بند کیا جائے. جو بھی کام ہے پروردگار فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور وہ اس حکم کو بجا لاتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ جہاں تک جہنم کے 8 دروازوں کا تعلق ہے، اس میں سے 4 دروازوں کی نوعیت اور طرح کی ہے اور 4 دروازوں کی نوعیت جو ہے وہ کچھ الگ ہے. مولا نے بیان فرمایا کہ 4 دروازے ایسے ہیں کہ جن کو ملائکہ بند کر دیتے ہیں جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. مگر دوسرے جہنم کے جو باقی 4 دروازے ہیں وہ بند کرنا انسانوں کے اختیار میں ہوتا ہے، اور انسان اپنے عمل سے وہ دروازے بند کرتا ہے اور کھولتا ہے. کسی نے پوچھا مولا بیان فرمائیے کہ میں کیسے کوئی جہنم کا دروازہ کھول سکتا ہوں یا جہنم کے دروازے کو بند کر سکتا ہوں. مولا فرماتے 4 دروازے تو ملائکہ نے بند کر دیے جیسے ہی چاند محرم کا رمضان المبارک کا چاند جیسی نظر آیا. 4 دروازے بند ہو گئے. اب 4 کی چابیاں بندہ خدا تیرے ہاتھ میں ہیں. اب کون کون سے اعمال ہیں؟ مولا بیان فرماتے ہیں کہ پہلا دروازہ تب جہنم کا بند ہوتا ہے جب تو اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہے، اور جب اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے تو جہنم کا دروازہ تو خود کھول لیتا ہے. مولا مزید بیان فرمائیے کہ آنکھ بند کرنے اور کھولنے سے کیا ہے. کہا رمضان المبارک میں جب جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے تو وہ دروازے جو تیرے اختیار میں ہیں وہ تیری آنکھوں کے اعتبار سے کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں. اگر تو حرام کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر دیتا ہے تو جہنم کے دروازے تجھ پہ بند کر دیے جاتے ہیں، اور اگر تو حرام کو دیکھ کر اپنی آنکھ کھول رکھتا ہے اور اپنی آنکھ کو بند نہیں کرتا، اپنی آنکھوں کو معصیت پروردگار میں استعمال کرتا ہے، تو خود جہنم کے دروازے کے کھلے رکھنے کا سبب بنتا ہے. پہلا دروازہ آنکھوں کے بند کرنے اور کھولنے سے بند ہوتا ہے اور کھلتا ہے. دوسرا دروازہ مولا فرماتے ہیں کہ کان کو اگر تو نے استعمال کیا صحیح تو تو نے جہنم کے دروازے کو بند کر لیا، اگر اپنے کانوں کو حرام میں استعمال کیا تو تو نے جہنم کے دروازے کو کھول لیا. یہ دوسرا دروازہ ہے جو تیرے کانوں سے تعلق رکھتا ہے کہ تو حلال کرے گا تو یہ دروازہ بند رہے گا، تو حرام کرے گا تو خود اس دروازے کو اپنے لیے کھول لے گا. اور تیسرا دروازہ جو جہنم کا ہے اس کا تعلق اے بندہ خدا تیری زبان سے ہے. اگر زبان کو ذکر الہی میں مصروف رکھے، رمضان المبارک میں ذکر الہی سے اپنے آپ کو آراستہ رکھے، ذکر الہی کرتا رہے، تسبیحات پڑھتا رہے، نیک اپنے کلام جو ہے وہ نیک کرتا رہے، حلال بولتا رہے گا، حلال کرتا رہے گا، سچ بولتا رہے گا، غیبت نہیں کرے گا، گالی نہیں نکالے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، تو تیسرا دروازہ جس کا تیرا تعلق زبان سے ہے
تو जहन्नम के दरवाजे को बंद कर देगा। मगर इसी जुबान को अगर तू इस्तेमाल करेगा गलत कामों में, गलत तरीक़ेकार से, हराम के रास्ते पर, तो तू जहन्नम के दरवाजे को खोलने का खुद ही इंतज़ाम कर देगा। और मौला फरमाते हैं कि चौथा दरवाज़ा जो इंसान अपने इख्तियार से बंद कर सकता है और अपने इख्तियार से खोल सकता है, मौला फरमाते हैं कि वो उस दरवाज़े चौथे का ताल्लुक तेरे शिकम से है। अगर तू अपने शिकम को हराम से पुर रखेगा तो तेरे लिए जहन्नम का दरवाज़ा खुला रहेगा। अगर अपने शिकम में हलाल दाखिल करेगा तो परवरदिगार तेरे लिए उस जहन्नम के दरवाजे को बंद कर देगा। यानी कि इन 4 दरवाज़ों का ताल्लुक तुझसे है कि आँख का सही इस्तेमाल कर, एक दरवाज़ा बंद, ज़ुबान का सही इस्तेमाल कर, दूसरा दरवाज़ा बंद, कान को सही इस्तेमाल कर, तीसरा दरवाज़ा बंद, और अपने शिकम को हराम से महफूज रख। तुझे जहन्नम के 8 दरवाजे, 4 मलाइका वाले और 4 तेरे हाथों से जो बंद हुए हैं, तुझ पे बंद हो जाएंगे। मगर इनका सही इस्तेमाल ना करने पर ये फिर खोल दिए जाते हैं। और वो शख्स कि जो परवरदिगार से तौबा का ख़ास्तगार ही नहीं रहता, परवरदिगार के हराम को करने में किसी किस्म की शर्म महसूस नहीं करता, फिर परवरदिगार भी उसके मामलात में किसी किस्म की शर्म महसूस नहीं करता। वो शख्स जो गुनाह करता है और छुपा के करता है, शरीयत कहती है कि उसकी गीबत करना हराम है। जो शख्स गुनाह करे और छुपा के करे, उसकी गीबत करना हराम है। मगर जो शख्स गुनाह करता है और अलल ऐलान करता है, उसको बयान करता है, उस पे फ़ख्र व मुबाहात करता है, परवरदिगार इसकी गीबत को भी जायज़ करार दे देता है। यानी कि जो इंसान परवरदिगार के एहकाम की गलत इस्तेमाल करता है, मासियत में जिंदगी बसर करता है, परवरदिगार फिर जिस तरीके से परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि जिस शख्स ने किसी के ऐबों पे पर्दा डाला, परवरदिगार बरोज़े महशर उसके ऐबों पे पर्दा डालेगा। मगर जो शख्स किसी के ऐबों पे पर्दा नहीं डालता, लोगों की इज्जतें उछालता है, लोगों के राज फाश करता है, फिर परवरदिगार भी उस बंदे के ऐबों पे पर्दा नहीं रखता, उसको भी लोगों के सामने आश्कार कर देता है। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमको माह रमज़ान अल मुबारक का एहतराम के साथ शब व रोज़ को गुजारने की परवरदिगार तौफीक अता फरमाए। जो माह रमज़ान अल मुबारक का हक है, परवरदिगार हमें वो अदा करने की तौफीक अता फरमा। और परवरदिगारा इस बरकतों वाले महीने में परवरदिगारा जो हमारी दुआएं हैं, जो हमारी इबादतें हैं, अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल।